اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔ الحمدللہ یا من اظہر الجلیل وستر علینا القبیح، یا من لا یؤاخذ بالجریرہ ولا یحتک الستر، یا عظیم العفو یا حسن التجاوز، یا واسع المغفرہ یا باسط الیدین بالرحمہ۔ اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا وقائد غر المحجلین محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ ولا امتہ اجمعین، اما بعد۔ مبارک مہینہ شروع ہو گیا، رمضان۔ عربی میں رمضان کے معنی جلنے اور جلانے کے ہیں۔ زمین کا تپ جانا، پاؤں کا جل جانا، یہ معنی ہیں رمضان کی۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں فرماتے ہیں کہ مناسبت یہ ہے کہ اس مہینے میں رب العالمین اپنے بندوں کے گناہوں کو جلا دیتے ہیں روزے کی برکت سے۔ بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ رمضان اللہ کا نام ہے، پھر غیر مشتق ہے، معنی میں ہے غافر کے، کہ بہت بخشنے والا اور بہت معاف کرنے والا۔ ابو الخیر طالقانی نے رمضان شریف کے 60 نام ذکر کیے ہیں۔ بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ جس زمانے میں یہ عربی مہینوں کے نام رکھے گئے رمضان شریف سخت گرمی میں تھا، اسی مناسبت سے بھی یہ قمری مہینے کا نامہ، قمری سال کا یہ نامہ مہینہ، اسی مناسبت سے اس کو بھی رمضان کہتے ہیں۔ بعد عارفین نے فرمایا کہ اشارہ ہے اللہ کی رحمت کا اور مالک کی رضوان اور رضامندی کا۔ ضاد ہے، میم ہے، میم سے مراد محابات من اللہ، اللہ پاک اپنے بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ ضاد زمان سے ہے، بندہ اللہ کی ضمانت کے اندر آ جاتا ہے۔ الف الفت سے ہے، بندے کے درمیان اللہ کے درمیان محبت کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ نون نورانیت سے ہے، اللہ کی طرف سے انوارات کی بندے پر بارش ہوتی ہے۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ گئے تو 18 مہینے گزرے تھے کہ رمضان کی فرضیت کا حکم آیا۔ مکہ مکرمہ میں ویسے ہی مجاہدے چل رہے تھے، فقر و فاقہ عام تھا۔ مدینہ منورہ میں فتوحات کا زمانہ شروع ہوا، جہاد بھی شروع ہوا، مال غنیمت بھی آنے لگے۔ اللہ نے دکھایا میرے بندے جب ان کے پاس ثروت آ جائے، مال کے نقشے آ جائیں،
تب بھی وہ میری رضا کے لیے ان چیزوں کو چھوڑ دیتے۔ تو یہ 18 مہینے بعد یہ رمضان کی فرضیت ہوئی۔ اس سے پہلے بعض کے نزدیک جو محرم کے روزے تھے وہ فرض تھے، اور بعض کہتے ہیں ایام 20 کے 3 روزے 13ویں 14ویں 15ویں یہ فرض تھا۔ لیکن جب رمضان کی فرضیت آ گئی اب وہ روزے مستحب بن گئے، فرض روزے یہی رمضان شریف کے۔ ہمارے دوستوں میں خیر خواہوں میں خیر خواہ بڑے 2 ہیں، ایک ہمارے رب، ہمارے مالک، ہمارے خالق، ساری کائنات کے رب، سارے جن و انس کے رب، عرش و فرش کے مالک رب العالمین۔ اسے اپنے بندے سے بہت ہی محبت ہے۔ ساری دنیا کی مائیں ملیں، 70 کیا 100 کیا لاکھوں کروڑوں بھی مل جائیں، ان کو جو اپنی اولاد سے محبت ہے اس سے زیادہ اللہ کو اپنے بندے سے محبت ہے۔ مخلوقات میں ہمارے سب سے بڑے خیر خواہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آدمی کو اپنے اکلوتے بیٹے سے بھی اتنی محبت نہیں ہوگی جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت اجابت اور مسلمان امت سے محبت تھی۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ حرص کہتے ہیں طلب کا آخری درجہ، طلب کرتے 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 آدمی طلب کے انتہائی اونچے درجے کو پہنچ جائے، اس کو کہتے ہیں حریص۔ آپ ایمان والوں کے ساتھ بڑے حریص تھے اور ان پر بڑے شفیق تھے۔ مومنین پر عزیز علیہ ما عنتم، مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچے اس سے آپ کو بہت زیادہ تکلیف پہنچتی تھی۔ تو مخلوقات میں سب سے زیادہ محبت ہمارے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ ہمارے دشمن چھوٹے موٹے کئی ہوں گے لیکن بڑے دشمن ہمارے 2 ہیں۔ باہر کا دشمن شیطان ہے اور اندر کا دشمن نفس امارہ۔ یہ ایسے ہمارے دشمن ہیں، جان چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ تو انہوں نے شیطان نے قسم کھائی فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کروں گا۔ یہ ہمارا باہر کا دشمن ہے، عدو مبین، کھلا دشمن۔ اس کا نام عزازیل ہے۔ شیطان کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے دور، ابلیس بھی کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے نا امید۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا ہے میرے اللہ میں مردود تو ہو گیا لیکن میری زندگی لمبی کر دے، انذرنی الی یوم یبعثون، مرنے کے بعد جب انسانوں کو اٹھائے گا اس وقت تک میری زندگی لمبی کر۔ اللہ تعالیٰ شانوں نے فرمایا لمبی تو کرتے ہیں لیکن مرنے کے بعد تک نہیں۔ جب یہ کائنات کا نظام ہم لپیٹیں گے تو ساتھ تیری روح کو بھی قبض کریں گے۔ جب پہلا بگل بجے گا اور سور میں پھونک ماری جائے گی تو تیری روح بھی قبض کرے گی۔ اتنی تجھے مہلت ہے۔ ہر شیطان کو اتنی لمبی زندگی اللہ نہیں دیتے، اگرچہ شیاطین ان کی زندگیاں لمبی ہوتی ہیں بنسبت انسان کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جن ملا، اس نے کہا میں اس وقت بچہ تھا جس زمانے میں قابیل نے حابیل کو شہید کیا تھا۔
یہ عمریں ہوتی ہے ان کی لمبی. ایک تو ان کے مزاج میں کچھ شرارت کا مادہ بھی ہوتا ہے، چلتے پھرتے تھوڑا بہت چھیڑ خانی کر دینا، کیونکہ آگ کا اثر جو ہوا یہ بھی ان میں ہوتا ہے. ایک دفعہ سید الکونین آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے پوچھا، عائشہ یہ خرافہ کون ہے؟ خرافہ کیا چیز ہے؟ فرمایا ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ دجل لچر قسم کی باتیں کرنا یہ خرافہ ہے، خرافات ہے. باقی حقیقت اللہ کے نبی آپ زیادہ جانتے ہوں گے. آپ نے فرمایا خرافہ ایک آدمی کا نام تھا، جنات اس سے چھیڑ چھاڑ کرتے تھے اور اسے اغوا کر کے لے گئے. ایک مدت تک اس کو نہیں چھوڑا. واپس آیا تو عجیب و غریب جنات کے حالات سناتا تھا، ان کی غمیوں کے، شادیوں کے، خوشیوں کے، پنچایتوں کے، کھانے پینے کے عجیب حالات سناتا تھا. لوگ کہتے تھے یہ خرافہ کی باتیں ہیں جنات کے بارے میں. ایک خاتون آئی سیدنا عمر بن خطاب کے پاس کہ میں جوان خاتون ہوں، میرا خاوند غائب ہو گیا اور نہ مجھے بتایا، نہ نفقہ خرچہ دے کر مجھے گیا، اور وہ غائب ہے، کوئی پتہ نہیں. رشتہ داروں سے، دوسروں سے، جہاں تک ہم سے ہو سکتا تھا پتہ کرایا، لیکن کوئی پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ مفقود الخبر ہے، 4 سال تم اس کا انتظار کرو. پھر بھی نہ آئے تو 4 مہینے 10 دن عدت گزار لینا، پھر اس کے بعد شادی کر لینا. اس نے ایسا ہی کیا، دوسرے خاوند سے اولاد بھی ہو گئی. بعد مدت کے وہ پہلا خاوند آ گیا، اسے عمر ابن خطاب کے سامنے پیش کیا گیا. بھائی تو کہاں گیا تھا؟ اپنی بیوی کو چھوڑ کر خرچہ دے کر نہیں گیا. اس نے کہا جنات نے مجھے اپنے علاقے میں لے گئے اور جنات کی اس نے خبریں سنائی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب پانی آ جاتا ہے تیمم باطل، اس لیے اب پہلے خاوند سے اس کا دوسرے خاوند سے بیوی جدا ہو جائے گی، پھر اس کے بعد عدت گزارے گی. عدت گزارنے کے بعد تاکہ رحم کی صفائی کا پتہ لگ جائے، بعد میں پھر ان کے ساتھ نکاح ہوا. ان کے مزاج میں شرارت کا مادہ ہوتا ہے جنات میں، لیکن ان میں سب سے بڑی عمر یہ ابلیس لے گیا. یہ عمر اس کے لیے فائدے کے لیے نہیں، مر جاتا اس وقت میں تو کم اس کی گردن پر گناہ تھا، روئے زمین کے قتل، کفر، شرک، ان سب کا یہ دریا بنا، اس لیے لمبی عمر اس کے گلے پڑ گئی، اس کے لیے مصیبت کا سبب بنی. تو باہر کہے یہ ہمارا باہر کا دشمن ہے. کہا یا رسول اللہ شیطان کی خوراک کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محرمات، اس کی چراگاہ، حرام دیکھنا، حرام بولنا، حرام کھانا، حرام کی مجالس، یہ اس کی چراگاہ ہے. یا رسول اللہ اس سے جان کیسے چھوڑائے؟ فرمایا محرمات، حرام کو چھوڑ دو، اس کی چراگاہیں ساری اجڑ جائیں گی، ویران ہو جائیں گی. جب چراگاہ میں کچھ نہیں ہوگا یہ تمہاری جان چھوڑے گا. کہا یا رسول اللہ یہ کیسے ہوگا؟ فرمایا اس کے لیے صبر کو اپناؤ، جس سے محرمات سارے چھوٹیں گے. یہ صبر کیسے آئے گا؟
کہ صبر آئے گا روزے کے ذریعے، تو روزہ دریا بنے گا خواہشات نفسانی کو دبانے کے لیے اور نفس کو قابو کنٹرول کرنے کے لیے، تاکہ یہ نفس انسانی اس کو لگام لگائی جا سکے۔ یہ روزے کے ذریعے اس سے کمال صبر ہوگا۔ کمال صبر کے حاصل کرنے کے ساتھ محرمات حرام چھوٹیں گے، شیطان کی چراگاہ اجڑیں گی۔ جب چراگاہ میں اسے ککھ نہیں ملے گا تمہارا پیچھا چھوڑے گا۔ یہ تو باہر کے دشمن سے جان چھڑانے کا ذریعہ۔ اندر ہمارا دشمن نفس امارہ ہے۔ آدمی کے مزاج میں اللہ نے طبیعت میں جو نیکی کا مادہ پیدا کیا ہے اسے فطرت سلیمہ کہتے ہیں، اور شر کا مادہ جو پیدا کیا ہے اللہ نے اسے نفس امارہ کہتے ہیں۔ یہ انسان میں اللہ نے دونوں مادے خیر اور شر کے رکھتے۔ اگر اللہ خیر کا مادہ رکھتے، شر کا نہ رکھتے، پھر یہ انسان نہ ہوتا، یہ فرشتہ ہوتا۔ صرف شر کا ہوتا، خیر کا نہ ہوتا، پھر یہ ابلیس ہوتا، انسان نہ ہوتا۔ انسان کا کمال یہی ہے، دونوں مادے اللہ نے اس میں رکھ دیے ہیں، خیر کا بھی شر کا بھی۔ جس مادے کی آبیاری کرے گا وہ چیز بڑھے گی، خیر کے مادے کو خوراک ملے گی، خیر اندر بڑھے گی، نورانیت اندر بڑھے گی، اندر وہ نور جو فطرتی تھا یہ بڑھتا چلا جائے گا۔ نیک اعمال میں لگنے کے ساتھ یہ ایمانی نور بڑھے گا، اور حتیٰ کہ اس کی زبان، اس کی آنکھ، ہاتھ پاؤں سے بھی یہ نورانیت ظاہر ہوگی۔ پاک نبی کی دعا بھی ہے، اے اللہ میری آنکھ میں نور ڈال، میرے کان میں نور ڈال، میری زبان میں نور ڈال، اے اللہ میری کھال میں نور ڈال، میرے بال میں نور ڈال، اللہ میرے لہو میں نور ڈال، میرے آگے نورانی ماحول، میرے پیچھے، میرے دائیں بائیں، وَآزِمْ لِي نُورًا وَآتِنِي نُورًا، مجھے عظیم نور عطا کر جس سے شیطان کو کوئی حصہ نہ ملے۔ جب آدمی آبیاری کرے گا نفس اپنے اس مادہ خیر کی، تو وہ خیر کا مادہ فطرت سلیمہ اجاگر ہوگی اور آدمی میں نورانیت بڑھے گی۔ خدا نہ کرے اگر انسان شر کے ماحول میں رہا تو پھر وہ آبیاری کرے گا شر کے مادے کی۔ شر کا مادہ جو تھوڑا تھا سینے میں چھا جائے گا، گند دیکھنا، گند بولنا، گند سننا، گند کے ماحول میں رہنا، یہ اس کا کام ہے۔ اگلی بات، شیطان دو کام کرتا ہے، ایک تسویل اور ایک تصویف۔ تسویل کے معنی گناہوں کی دعوت دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ گناہ کے فوائد بیان کرے گا، گناہ کو منقش خوبصورت کر کے گند پر جو ہے وہ چاندی کے ورق لگا کر پیش کرے گا۔ وہ گناہ کی زہر ایسے نہیں دے گا، اس میں مٹھاس ملائے گا تاکہ یہ گناہ کی زہر استعمال کرے۔ اس کی عادت ہے، قرآن کریم نے کہا ہے خود، وَسَبَّلَ لَهُمْ، شیطان تسویل کرتا ہے اور وہ بنی آدم کو امنگیں دلاتا ہے، گناہ پر گناہ کے فائدے بیان کرتا ہے۔ دوسرا کام اس کا ہے تصویف۔ تصویف کے معنی ابھی توبہ نہ کر بعد میں کر لینا، ابھی توبہ نہ کر بعد میں کر لینا۔ یہ ایسا پاپی ہے کہ یہ چاہتا ہے گناہ کی جڑ انسان میں مضبوط ہو جائے۔ جب یہ جڑ انسان کے اندر مضبوط ہو جائے گی گناہ کی، تو پھر گناہ چھوڑنا مشکل ہو جائے گا۔ پودا ہے چھوٹا سا، اب پاؤں مارا جڑ سمیت نکل گیا۔ جب جڑیں بڑی مضبوط ہو گئیں پھر اس کو نکالنا آسان نہیں، اس لیے یہ لارے دیتا ہے، تھپکی دیتا رہتا ہے اور یہ کہتا رہا ابھی توبہ نہ کر، ابھی توبہ نہ کر، بعد میں کر لینا۔
جب جو ہے وہ عادت پکی ہو گئی اب اس کے لیے توبہ کرنا مشکل. یہ کام باہر شیطان کرتا ہے. اندر نفس امارہ یہ اندر کا دشمن ہے، یہ بھی اندر سے گناہ سے اکساتا ہے. گھر میں بھی دشمن ہو، باہر بھی چور ڈاکو سے ملے ہوئے ہوں تو صاف ظاہر ہے گھر کا اجاڑا ہوگا، کیونکہ گھر میں بھیدی موجود ہے جو باہر چور ڈاکو کے ساتھ ملا ہوا ہے. یہ اندر کا دشمن ہے اور شیطان باہر کا دشمن. شیطان کو اللہ نے مذکر ذکر کیا قرآن میں اور نفس امارہ کو مؤنث ذکر کیا. جب یہ دونوں کا جوڑا بن جائے گا، اللہ نے ہر نظام میں جوڑا رکھا ہے، اسی طرح انسانوں میں بھی توالد اور تناسل کے لیے اللہ نے جوڑا رکھا ہے. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. خبیث مرد تلاش کرتا ہے کمینی عورت کو اور کمینہ مرد تلاش کرتا ہے کمینی عورت کو. یہ ایک مزاج ہے. کمینہ مرد اکتفا حلال پر نہیں کرتا اور کمینی عورت اکتفا حلال پر نہیں کرتی. اب اگر دونوں جو ہیں غلط ہیں تو صاف ظاہر ہے مرد بھی کمینہ عورت بھی کمینی. اللہ قادر تو ہے نیک پیدا کریں، لیکن عمومی طور پر اولاد نافرمان پیدا ہوگی، اس لیے کہ جب میاں بھی ایسا بیوی بھی ایسی، کریلا نیم چڑھا. ایک کڑوا ہے پھر نیم کے درخت پر اور کڑواہٹ آئے گی، اس لیے موقع مل گیا. ایک وہ خبیث تھا، ایک اندر کا نفس امارہ ملا. اب کیا اولاد ہے؟ 24 گھنٹے آدمی سے اعمال نکل رہے ہیں. آدمی عمل کی مشین ہے، 24 گھنٹے دیکھ رہا ہے، بول رہا ہے، سن رہا ہے، سوچ رہا ہے، چل رہا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں، اس سے ساری گندی چیزیں صادر ہوں گی. جیسے اس سے جوڑے سے کمینی اولاد پیدا ہوئی، اس سے نکلنے والے سارے اعمال خبیثہ اور افعال خبیثہ کا صدور ہوگا. جب باہر بھی نفس، اندر نفس اور باہر شیطان کا دور ہے. اب باہر اللہ نے مجاہدہ ڈلوایا روزے کا تاکہ صبر پیدا ہو، صبر سے محرمات چھوٹے، محرمات کے ساتھ شیطان کی چراگاہ اجڑے، شیطان باہر سے پیچھا چھوڑے. باہر سے اندر روزے نے اثر کیا، آدمی کے دل پر مجاہدہ کیا. جیسے ویران زمین ہو پھر وہاں آدمی بلڈوزر چلاتا ہے اور اس کی ویرانی صحیح کرتا ہے، اس کی اونچ نیچ اور گندی بوٹیاں وہ وہاں اکھاڑی جاتی ہیں، سارے سانپ بچھو صاف کیے جاتے ہیں. زمین کے اندر جو ہے وہ صلاحیت جو ہے پیدا کی جاتی ہے زراعت کی. اب زمین جب ہموار ہو گئی ہے، اب اس پر جب پانی پڑے گا یا بارش ہوگی، اب اس سے مختلف قسم کے باغات پیدا ہوں گے. سیب کے باغات، مالٹے کے، آم کے باغات، لیموں کے باغات، خوشبوئیں، مہکنے والے پھول، غلہ جات اس سے نکلیں گے. اب جب اس کے اوپر اچھی طرح مجاہدہ پڑا زمین پر اور زمین پر بارش آئی، اسی طرح نفس امارہ پر جب زور پڑا روزے کا، سارا دن یہ کملا گیا، اس نے حرام دیکھنا چھوڑ دیا، حرام بولنا چھوڑا، حرام کی صحبت چھوڑی، تو یہ اندر سے اللہ نے اس کی گندی خصلت ظاہر کر دی. جیسے ایک آدمی پہلے بخیل تھا پھر محنت کر کے سخی بن گیا، آدمی وہی ہے، خصلت چھوڑ دی. ایک گھوڑا پہلے سرکش تھا، مکھی نہیں بیٹھنے دیتا تھا، پھر مالک نے آہستہ آہستہ پیچھے لکڑی لگائی، پھر اس کی آنکھیں بند کی، پھر آہستہ آہستہ سڑک پر لے آیا، پھر خالی ٹانگا جوتا، پھر اکیلا بیٹھا کوچوان، پھر اس کے بعد ایک آدمی بٹھایا، پھر اس پر 6 سواریاں بٹھائیں، اب اس پر 8 سواریاں ہیں. جو پہلے اچھلتا تھا، مکھی نہیں بیٹھنے دیتا تھا، اب 8 سواریاں بیٹھی ہیں، اب اس کی سرکشی نکل گئی. یہی نفس جب اس پر مجاہدہ پڑا
تو اس کی گندی خو نکلی، حرام کے جذبات نکلے، گندے خیالات نکلے۔ روزے کے مجاہدے سے اللہ کے سامنے گڑ گڑایا، مالک کے سامنے رویا، سحری افطاری میں دعائیں مانگی، جس کی برکت سے رب العالمین نے اس کا جو نفس امارہ تھا اس کا امار پنا سرکشی والا اللہ نے نکالا۔ نفس نے اپنی خصلت بدل دی، اب نفس لوامہ بنا۔ اللہ نے قرآن میں نفس لوامہ کی بھی قسم کھائی، جو ملامت کرتا ہے انسان شرم کر، حیا کر، مالک کی نافرمانی اچھی نہیں ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ اب یہ نفس اچھی طرح ان کو سجھانے کی کوشش کرتا ہے، تو اب یہ نفس لوامہ بنا۔ پھر اگر اور محنت کی اور کوشش کی اور محنت اور کوشش کرنے کے بعد یہ نفس مطمئنہ بنے گا۔ فرمایا نفس مطمئنہ بڑا مبارک نفس ہے، اسے اطمینان اللہ کی یاد سے، قرآن کی تلاوت سے، نیک اعمال سے، حیا سے، سچائی سے، دیانتداری سے، نیک اعمال کرنے سے اسے قلبی سکون ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان پھر اللہ کی یاد سے ہوتا ہے۔ اب نفس امارہ کی دوستی شیطان سے ختم ہوئی، اب روح کے ساتھ یہ جوڑا بن گیا۔ روح جو تھا پہلے دبی ہوئی چیز تھی، عالم بالا کی چیز ہے، اب روح میں خوشبو آئی، روح میں قوت آئی، روح میں نورانیت بڑھی نیک اعمال کی وجہ سے۔ اب یہ روحانی قوت روح کی بڑھتی چلی گئی۔ اب ادھر روح کا تعلق نفس لوامہ یا نفس مطمئنہ کے ساتھ جوڑا، دونوں مبارک چیزیں ہیں، جوڑا دونوں کا نیک ہے۔ الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاک مرد پاک عورت چاہتے ہیں، پاک عورتیں پاک مرد، میاں بھی نیک بیوی بھی نیک، امید ہے اولاد بھی نیک پیدا ہوگی۔ اب اس صورت کے اندر جب ان کا جوڑ بیٹھے گا تو سارا دن آدمی سے نیک اعمال اللہ ظاہر کریں گے۔ یہ سارا دن کیا، شام کے ٹائم نفس امارہ بھی کملا چکا ہے، جسمانی چیزیں تھک گئیں، جسم کمزور ہے، روحانیت بڑی ہوئی ہے۔ شام کے ٹائم دعا مانگنے لگا، جو پہلے آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے تھے اب لب لب آنسو نکلنے لگ گئے۔ اب افطاری کی ہے، افطاری کے بعد افطاری بھی رہے سہے اس کھجور سے، پانی سے، رہی سہی جو نورانیت کی کمی ہے، یہ عام خوراک نہیں ہے اور یہ عام پانی نہیں ہے، افطاری کا پانی ہے۔ اب یہ اللہ اس سے بھی نورانیت کی تکمیل کرتے ہیں۔ جسم کا تقاضا تھوڑا سا آرام کا ہوتا ہے، روح تو اپنے کمال پر ہے، لیکن جب آپ پر تجلیات الہی زیادہ ہوتی، فرماتے کلمینی یا عائشہ، اے عائشہ بات کرو تاکہ جسم کو بھی سکون آئے۔ اب تراویح میں آدمی کھڑا ہوا، تراویح میں کھڑا ہوا، اب قرآن کریم پڑھنے لگا۔ قرآن کریم رحمت الہی کی بارش ہے، سارا دن ایک زمین کو ہموار کیا روزے نے، اور ایسا ریگ مار کیا ویسے لوہے پر زنگ چڑھ جاتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ آدمی پانی ڈالے تو رنگ ہوتا ہے، زنگ چڑھ گیا، پھر اسے ریگ مار اور سائیکل کے ساتھ صاف کرتے ہیں۔ اسی طرح دل کی صفائی اللہ قرآن کریم سے پھر صاف کرتے ہیں۔ قرآن کریم یہ رحمت الہی کی بارش ہے۔ اب کھڑا ہوا قرآن پاک پڑھنے لگا، قرآن کریم سننے لگا۔ ساری کائنات مخلوق ہے، عرش و فرش مخلوق ہیں، سارے نبی مخلوق ہیں، سارے فرشتے مخلوق ہیں، اور بیت اللہ خود مخلوق ہے، روضہ اقدس خود مخلوق ہے، لیکن قرآن کریم غیر مخلوق ہے، اللہ کی صفت ہے۔ اب قرآن کریم جو پڑھا، اب یہ رحمت الہی کی بارش ہوئی، جیسے زمین بن گئی تھی اس پر بارش آئی، پھر قسم قسم کے جو ہے پھل اور غلہ جات پیدا ہوئے۔ اب تقوی آئے گا، اب راست بازی آئے گی، اب دیانتداری آئے گی، اب حیا پھوٹے گا، اب خشیت الہی آئے گی،
اب رونے کو جی چاہے گا، اب گناہوں سے نفرت پیدا ہوگی۔ فرمایا رات کو قرآن کریم سنایا گیا تاکہ رحمت الہی کی بارش ہو۔ جو سارا دن روزے کا مجاہدہ پڑا اور زمین ہموار ہوئی، اب اس سے بہترین چیزیں قلب سے پیدا ہو۔ تو رب العالمین نے یہ مبارک مہینہ دیا ہے، اس کے تقاضے آدمی پورا کرتے رہے، اور ابھی شروع ہے۔ ہر چھوٹے بڑے گناہ سے اپنے آپ کو بچائے۔ جب آدمی روزے میں حلال والی بیوی کے پاس نہیں جا سکتا تو حرام کی کہاں سے اجازت ہے؟ جب حلال نہیں کھا سکتا روزے کے ساتھ تو حرام کھانے کی کہاں سے اجازت ہے؟ اس لیے یہ آیا مہینہ تقوی پیدا کرنے کے لیے، تاکہ آدمی میں ہر چھوٹا بڑا گناہ چھوٹ جائے، ہر چھوٹا گناہ بڑا گناہ انسان سے چھوٹ جائے۔ یہ روزے کا خلاصہ ہے، مقصود عالم ہے۔ یہی اللہ چاہتے ہیں میرے بندے ان سے سارے گناہ مٹ جائیں، سرکشی نکل جائے، سراپا عاجزی آ جائے، ان میں کمال انابت پیدا ہو جائے۔ اللہ ہمیں روزے کا کمال بھی اور تراویح اور قرآن کا کمال بھی اللہ عطا کرے۔ اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔